بہت دل دکھا کہ ایک بچہ تھا، اس کو زخمی حالت میں کنٹینر میں کہیں ٹھوس دیا گیا. جب وہ نکلا اور ان کو ڈیڈ باڈی ملی تو اس میں کیڑے پڑ گئے تھے. اس باڈی کو انہوں نے سائنٹیفکلی واش کیا، غسل کیا. ڈیڈ باڈی اس کے جسم پہ گوشت تھا نہیں تھا، کیا تھا سر؟ بہت گندا حال تھا، بہت برا حال تھا. تو لیکن 4 بدماش، 4 غنڈے سر سے نیچے تک اپنے ہیزمیٹس میں اور لات مارتے اس کو. اسرائیل اگر ایسا ہے اور اگر ایسا تھا، اپنے بچوں کو کبھی لے کر آئے ہیں آپ کے MNAs؟ آپ مجھ سے اور MNA سے کیوں پوچھتے؟ مجھ سے میرا پوچھے، میں تو خود آئی تھی. ہم اتنے بڑے قافلے میں، آپ کی سوچے 32 کلومیٹر ہماری ایک لائن تھی، صرف پشاور کی میں بات کر رہی ہوں. ہم دوبارہ بھی نکلیں گے، لبیک کر کے نکلیں گے، کیونکہ کسی کے باپ کا پاکستان ہے ہمارا. پاکستان تحریک انصاف کی MNA شاندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. 24 یا 25 نومبر کی رات وہاں ڈی چوک موجود تھی. کچھ کنٹروورشل میں نے سوالات پوچھنے ہیں. آئی واز دیئر، آئی واز وٹنس ڈیڈ باڈیز کا. میم پہلے تو بتائیے گا آپ کی قیادت کہاں تھی؟ 4 سے 5 لوگ وہاں موجود تھے، آپ کی قیادت کیوں نہیں پہنچی؟ لوگوں کے غریب بچے مروا دیے، آپ کی قیادت نہیں آئی جو MNAs MPAs سینیٹرز بنتے ہیں اور مزل لٹتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. میں تو انہی لوگوں کی بات کر سکتی ہوں جو میرے ساتھ وہاں تھے. شہریار افریدی تھا، ساجد خان MNA تھے، علی سرفراز تھے، عمیر نیازی تھے، جمال احسن تھے، شاہد خٹک تھے. شاہد خٹک کو میں نے نہیں دیکھا، وہ دوسری طرف تھا. سہیل افریدی کا بھی میں نے سنا ہے کہ تھا، لیکن میں نے شہریار افریدی تھا. شیر افضل میرے سامنے گئے. اور کون تھا جس کو میں نے دیکھا؟ عاطف خان گئے ہیں تقریباً 5 بجے. جنید اکبر بھی تھے اینڈ تک. میں آخری گئی ہوں، میں 12:30 بجے وہاں سے نکلی ہوں. ہم ٹوٹل 10 لوگ آخری وہاں سے نکلے، اور ہم کلثوم ہاسپٹل کے پیچھے جہاں آپ اپاری کی طرف جاتے ہیں ہم وہاں کھڑے تھے. آپ کو میں نے دیکھا، آپ فرنٹ لائن پہ موجود تھی. ڈی چوک سے بھی واپسی ریورس گئی تھی کلثوم ہاسپٹل کے قریب. لیکن آپ کے کم و پیش ملا کر MPAs MNAs ملا کر چاروں صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی 350 کے قریب لوگ بنتے ہیں. 10 سے 12 لوگ آئے ہیں، لوگوں کے بچوں کو مروانے کے لیے لے کر آئے ہیں. دیکھیں اگر ایسا ہے اور اگر ایسا تھا، اپنے بچوں کو کبھی لے کر آئے ہیں آپ کے MNAs؟ آپ مجھ سے اور MNA سے کیوں پوچھتے؟ مجھ سے میرا پوچھے، میں تو خود آئی تھی. میں اور کسی کی ذمہ دار تو نہیں ہوں. پارٹی ہے نا میم. نہیں پارٹی نہیں ہے، اس وقت جہاد لاشیں ہے. دیکھیں اس جوان وقت جہاد ہے. عمار ستی کے والدین سے جا کے پوچھیں. PTI نے مارا؟ کس نے مارا؟ گولی کس نے چلائی ہے؟ ان سے تو ہم منہ پر سوال کر رہے گولی ہیں. کس نے چلائی ہے؟ یہ تو سوال ہم ان سے پوچھ میں رہے ہیں. کسی سے نہیں پوچھ رہی، میں کسی سوال نہیں پوچھ رہی. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہی ہوں. پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے، چاہے وہ PTI سے تھے یا نون سے تھے یا پیپل سے تھے. پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے. ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو شہید کیا گیا ہے. جو MNA پہ نہیں تھا وہ اپنا جواب دے گا. عمران خان کو بھی دے گا، اپنے حلقے کو بھی دے گا. بچے گا وہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں. آپ کی PTI کی جو لائرز ٹیم ہے ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ ناکام ہے. عمران خان پر اگر کچھ مسئلہ ہوتا تھا تو روڈز بند کر دیتی تھی، FIR کرواتی تھی، ڈائریکٹ ایجنسیز کے لوگوں کو ملوث کرتی تھی. بقول پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے 12 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. 4 کا تو مجھے بھی پتہ ہے، 2 کا آئی وٹنس ہوں، 2 کا ایک کے گھر گیا ہوں، ایک کے بارے میں معلومات کی ہیں. 4 تو یہ ہیں. ایک کے خلاف بھی FIR نہیں کروا سکی. کہاں ہیں آپ کے بڑے بڑے منجے ہوئے لائر جو ٹی وی پر ایسے بازوں اٹھا کر تقاریر کیا کرتے کیا ہیں؟ پتہ جی کدھر ہیں بڑے بڑے لوگ. ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. خود الحمدللہ میرا بہت زبردست وکیل ہے، ILF کا سیکرٹری جنرل ہے معظم بٹ. انہوں نے آج تقریباً 50 MNAs کی راہداری بیلز کروائی ہیں اور اومنی بس بیلز پشاور سے کروائی ہیں. اگر معظم بٹ جیسے لوگوں کو آگے آنے دیا جائے، خان صاحب کے بھی سارے کیسز ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ پارٹی سمجھتی ہے کہ اس نے بہت بڑی اپرچونٹی ضائع کر دی ہے. اگر وہ 26 نمبر بیٹھ جاتی، H9 بیٹھ جاتی اور ڈیلی بیسس پر مذاکرات چلتے رہتے، عمران خان کی رہائی بھی ہو جاتی. میں دیکھیے بھائی، مجھے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، نہ میں کور، نہ پولیٹیکل کمیٹی میں، نہ مجھے سے کوئی واسطہ ہے. مجھے خان کا آرڈر آیا تھا کہ نکلو، میں نکل آئی اپنے حلقے کے ساتھ. 1000 بندہ صرف اس دن میرے ساتھ صبح کو نکلا ہے. اگلے دن اور کتنے آئے، تیسرے دن کتنے آئے. میرا سب سے بڑا قافلہ تھا KP سے. میرے ساتھ پنجاب بھی آیا ہے، میرے ساتھ بلوچستان بھی آیا ہے، میرے ساتھ سندھ بھی آیا ہے، میرے ساتھ کشمیر بھی آیا ہے. برہان میں اکٹھے ہو کے ہم اتنے بڑے قافلے میں، آپ کی سوچے 32 کلومیٹر ہماری ایک لائن تھی، صرف پشاور کی میں بات کر رہی ہوں. ہم دوبارہ بھی نکلیں گے، لبیک کر کے نکلیں گے، کیونکہ کسی کے باپ کا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے. ہماری مرضی، ہم جہاں جائیں جیسے جائیں. اب تو اور بھی بڑی جگہ جائیں گے، جہاں نہیں بھی جانے کی اجازت وہاں پہ بھی جائیں گے. چلیں، ہم نے ڈیڈ باڈیز تو دیکھی، لیکن ہم نے پتھراؤ دیکھا. آپ کے لوگ پتھر اور غلیلے لے کر آتے ہیں، کیا وہ ٹرین ہوتے ہیں؟ بھائی بہت بڑی بات ہے. فلسطین میں جو غلیل پکڑتا ہے اس کو دہشت گرد بولتے ہیں. پاکستان میں بھی اب یہی کریں گے کہ جو غلیل پکڑتا ہے وہ دہشت گرد بن گیا، اور جو بندوق سے گولی مارتا ہے اور جو لات مارتا ہے نمازی کو، وہ فرشتہ بن گیا. عجیب سٹینڈرڈ ہے. یہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے جس بندے کو کنٹینر سے گرایا گیا ہے؟ نہیں، میں خود کیا تاثرات ہیں آپ کے اس کے؟ میں 5 دن ہاسپٹل میں تھی، تو میں ابھی جین ہوئی اور ادھر آئی ہوں سیشن کے لیے. ملوں گی اس سے انشاءاللہ.
میں نے جب وہ تصویر دیکھی نا, ویڈیو جب میں نے دیکھی کہ اس بندے کو پھینک دیا گیا, مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں فرعونیت مکمل ہو گئی ہے. چاہے وہ جھوٹی نماز بھی پڑھ رہا تھا نا, لیکن 4 بدماش, 4 غنڈے سر سے نیچے تک اپنے ہیزمیٹس میں اور لات مارتے اس کو. اسرائیل اور فلسطین اور کشمیر اسلام آباد بن چکا ہے. شکر الحمدللہ. خان کتنے عرصے سے کہتا رہا, خان تھک گیا کہہ کے کہ بی بی نظیر بھٹو کہہ گئی شہید, تھک گئی, لیکن کوئی سنتا نہیں تھا. اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پاکستان کا اصل غدار کون ہے. ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے جو وفاقی حکومت ہے وہ ایڈمٹ نہیں کر رہی. میں نے کون سی وفاقی حکومت بھائی؟ تو فوج آج بھی 47 کسی کے ڈیڈ چور باڈیز ہیں. آپ کے علاقے میں گئی ہے کے پی کے میں, اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ فضل صاحب نے بتایا, بہت دل دکھا کہ ایک بچہ تھا, اس کو زخمی حالت میں کنٹینر میں کہیں ٹھوس دیا گیا. جب وہ نکلا اور ان کو ڈیڈ باڈی ملی تو اس میں کیڑے پڑ گئے تھے. اس باڈی کو انہوں نے سائنٹیفکلی واش کیا, غسل کیا, کفن دفن کیا. کیا کسی مسلمان یا غیر مسلم یا پاکستانی یا غیر پاکستانی کے ساتھ آپ ایسا آج کریں ڈیڈ گے؟ باڈی ملی ہے 15-16 دن بعد. نہیں, 10 دن بعد ملی تھی, لیکن آج پریس کانفرنس ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں. اتنا بڑا نقصان. اور کیا اس کو, اس کی ڈیڈ باڈی, اس کے جسم پہ گوشت تھا نہیں تھا, کیا تھا؟ بہت گندا حال تھا, بہت برا حال تھا. تو یہ بتائیے گا جو کنٹینرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ڈیڈ باڈیز تھی, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آپ نے کیا ورک کیا؟ ہم نے سنا ہے کہ کسی ایک ایمبیسی نے, انہوں نے ایڈوائز کیا کہ آپ کنٹینرز دوبارہ لے کے آئیں, کیونکہ گدھ اوپر سرکل کرے تھے, آپ ہی کی ویڈیو تھی, اور وہ گوشت کیرین ڈھونڈ رہے تھے. تو انہوں نے پھر کنٹینرز لگا کے ڈی چوک خالی کیا, ڈیڈ باڈیز لی ہیں, بیماروں کو لے کے گئے, کچھ کو پمس ٹرانسفر کیا, کچھ کو پھینک دیا, کسی کو کیمیکلز ڈال دیے, قبروں میں ڈال دیے. جب تک یہ حکومت سچ نہیں بتائے گی ہم ان پہ الزام لگاتے جائیں گے. ہمارا کام ہے الزام لگانا, یہ ہمیں سچ دکھائیں. ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں, آپ کو پتہ ہے کے پی میں اس وقت جو مائنورٹیز ہیں جو نہیں مل رہی ہیں ڈی چوک سے, ہندو اور کرسچن برادری, ان کو لسٹوں میں بھی نہیں ڈال رہے مسنگ میں, کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے. کیا ان کی ہیومن رائٹس منسٹری ہے, کیا ان کی انٹیریئر منسٹری ہے. کتنے لوگ لاپتہ ہیں, اور کنٹینرز کے حوالے سے کیا شنید ہے کہ ریئلی کوئی ڈیڈ باڈیز یا لوگ یہ کہہ جو انفٹ تھے ان لوگوں کو ڈالا گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زخمی تھے ان کو بھی کنٹینرز میں بند کر دیا گیا. میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی سڑانے کے لیے, سزا دینے کے لیے بند کیا اس میں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے, واٹ نیکسٹ؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. میں نے آپ کو آئی تھنک یہ بات سال ہو گئے بتائی تھی کہ میں نے خود, مجھے خان صاحب نے جیل میں بولا کہ آپ کور کمیٹی کا حصہ بنیں گے. میں نے کہا نو سر, اس وقت یہ جہاد ہے, ہم نے وطن کو بچانے ایک بندے کو, مجھے ایڈمنسٹریٹو کاموں میں نہیں پڑنا, میں نے لوگوں کو نکالنا ہے. گوہر صاحب جانے, سلمان صاحب جانے, عمر ایوب جانے, زرتاج جانے, یہ ان کے کام ہے, میرے نہیں. میرا کام یہ ہے کہ سچ بات بتاؤں, جتنا مجھے پتہ ہے انفارمیشن میڈیا تک لے کے جاؤں, کیونکہ سجدہ میں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کرتی کو اللہ کو کرتی ہوں. 26 نومبر کو آپ ڈی چوک موجود تھی, آپ نے کتنی ڈیڈ باڈیز وہاں دیکھی؟ میں نے ڈیڈ نہیں, میں نے زخمی بہت دیکھے. ہم اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. جس ٹائم میں جا رہی تھی 2000 بندہ تھا, ہم وہاں سے جا رہے تھے. کسی کی یہاں شیل لگا ہوا تھا, کسی کی یہاں شیل لگا ہوا تھا, صاف کرا کے ان کو لے کے جا رہے تھے. چلیں, تھینک یو میم.